واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں۔ یہ خطاب ازواج مطہرات سے بھی ہے اور عامت المسلمین سے بھی، کہ نبی علیہ السلام کی باریوں میں اگر کوئی ترتیب بدل جائے تو آپ کے دل میں کوئی غلط خیال نہ آئے، بدگمانی نہ آئے۔ اے ازواج مطہرات تم بھی سن لو، اور اے مسلمانوں تم بھی سن لو، کوئی بدگمانی نہ آئے۔ نبی نے جو کچھ کرنا ہے اللہ کے امر سے کرنا ہے، اللہ کی ہدایت سے کرنا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معاملات میں کوئی بدگمانی نہ آئے۔ اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، تو دل بالکل پاکیزہ ہو نبی علیہ السلام کے بارے میں، اور کسی قسم کی کوئی بدگمانی نہ آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حلم والا ہے، بردبار ہے، وہ جاننے والا بھی خوب ہے اور حلم والا بھی ہے۔ جس حلم کا تقاضا یہ کہ کوئی اگر کوئی بدگمانی کرے خاص طور پر نبی کے بارے میں، یا کوئی گناہ کرے، اللہ چاہے تو فوراً پکڑ لے، مگر اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ بِالنُّمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہم ڈھیل دیتے ہیں، فوری پکڑنا چاہیں تو پکڑ سکتے ہیں۔ گناہ کرنے والے، شرک کرنے والے، بدعت کرنے والے، اللہ کے عذاب کی حجت ان پر قائم ہو چکی، اللہ عذاب نہیں دیتا، ڈھیل دیتا ہے، بڑا حلیم ہے وہ۔ کیسے کیسے فرعون گزرے، نمرود اور حامان اور قارون گزرے، ابو جہل، عتبہ اور شیبہ جیسے گزرے، دین حق کا انکار کرنے والے، نبی کی اہانت کرنے والے، نبی کو دکھ اور تکلیفیں دینے والے، اللہ فوری پکڑ لے، پکڑنے پر قادر ہے، مگر وہ ذات حلیم ہے۔ تو یہاں ایک قسم کی تنبیہ ہے کہ اللہ خوب جاننے والا ہے۔ اگر تمہارے دل میں کوئی بدگمانی ہو، کوئی سوء ظنی ہو میرے نبی کے بارے میں، تو اللہ جاننے والا ہے۔ اس بدگمانی کی تمہیں سزا مل سکتی، مگر اللہ حلیم ہے، سزا مؤخر کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ لیکن واقعی بدگمانی اگر ہوگی تو قیامت کے دن پکڑ ہوگی، مواخذہ ہوگا۔